الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین۔ الحمدللہ آج یہاں پر ہم ایک پرامن ماحول میں بیٹھے ہیں، اور جو مارچ 22 تاریخ کو کراچی سے مزار قائد سے نکلا اور جس کو الحمدللہ بہت زیادہ عوامی پذیرائی ملی، یعنی ہر 10-15 کلومیٹر بعد اس کا عظیم الشان استقبال کیا گیا، اور وہ اپنے جو مخصوص راستے تھے اس سے ہوتا ہوا لاہور پہنچا، پھر لاہور سے جو دوسرا مرحلہ جہلم تک پہنچا۔ الحمدللہ تحریک لبیک نے اپنے جو مطالبات حکومت وقت کے سامنے رکھے تھے، تو جس میں جو مین مطالبوں میں سب سے پہلے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم و ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تھے، تو اور جو اس ملک میں غریب عوام کے لیے جو پراثر آواز تھی، تو ہماری الحمدللہ پورے تحریک کی، اور بالخصوص جو ہمارے امیر محترم ہیں حضرت قبلہ حافظ سعد حسین رضوی حافظہ اللہ، ان کا یہ دلی خواہش تھا، اور وہ مسلسل اس لگن میں اور اس محنت میں لگے تھے کہ کسی طریقے سے ہم اس اپنے غریب عوام کو ریلیف دے، اور جو ملک میں حالیہ شدید گستاخیاں ہوئی ہیں اس کی روک تھام ہو۔ تو اس سلسلہ میں الحمدللہ ہم نے ایک پرامن طریقے سے مارچ کیا، جو کہ اتنے طویل راستے میں الحمدللہ کہیں ایک جگہ پر بھی ایسا واقعہ نہیں ہوا کہ جہاں پر کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آیا ہو، یا کسی جگہ پر کوئی زبردستی کی گئی ہو، یا کسی جگہ پر اس طرح کی، بلکہ الحمدللہ جہاں پہ ٹول پلازے آ گئے تو وہ بھی ادا کیے گئے، اس کی جو ہے نا وہ یعنی اس طرح پرامن طریقے سے شاید پاکستان کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ تو اس وقت جب آپ نکلے تو آپ نے یہ جو مسائل تھے یہ سامنے رکھے تھے، بالخصوص اس میں جو ہماری بہن عافیہ صدیقی کے حوالے سے۔ تو گجرانوالہ سے آگے حکومت وقت نے ہمارے ساتھ رابطہ کیا اور ہمارے مذاکرات شروع ہوئے۔ پھر الحمدللہ جب ہم یہاں پہ محترم جناب رانا ثناء اللہ صاحب اور محترم سردار ایاز صادق صاحب اور اسحاق ڈار صاحب اور ان کی ٹیم سے یہاں پہ جو ہم نے الحمدللہ ان کے سامنے اپنے مطالبات رکھے، تو وہ مطالبات جو کہ ناموس رسالت کے حوالے سے تھے، یا اپنی بہن عافیہ صدیقی کے حوالے سے تھے، یا وہ مطالبات جو کہ غریب عوام کے لیے، اور یہ جو کمر توڑ مہنگائی ہے، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں جو اس وقت بہت زیادہ ہے، تو اس حوالے سے الحمدللہ جو بات چیت ہوئی، تو میں انتہائی مشکور ہوں کہ بغیر کسی تصادم کے، بغیر کسی اس طرح کے ماحول کے الحمدللہ پرامن طریقے سے یہ ہماری بات چیت جو ہے وہ مطالبات حکومت نے مان لیے۔ اور سب سے جو بہتر بات ہے وہ یہ ہے کہ جو شاید جو پرانی روایات تھی اس طرح کہ پرامن جلوسوں پر اور پرامن احتجاج پر جس طرح ظلم ہوا، جس طرح تشدد ہوا، بالخصوص تحریک لبیک پاکستان جس کی تاریخ الحمدللہ پرامن ہے، اور اس پر کس طریقے سے تشدد ہوا، تو شاید لوگ سمجھ رہے تھے کہ اس حکومت میں بھی اس طرح کے واقعات شاید پیش آنے والے ہیں۔ لیکن میں خصوصی طور پر رانا ثناء اللہ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے عوام کے اور اپنی جو ملک ہے اس کے حالات کو سمجھتے ہوئے اور اس کا ادراک کرتے ہوئے، اور اتنے بڑے کراؤڈ اور اتنی بڑے لاکھوں لوگوں کی جذبات کی قدر کرتے ہوئے ہمارے مطالبات الحمدللہ وہ مان لیے۔ امید یہی کرتے ہیں کہ سابقہ جو کچھ تلخ تجربات ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر سے نہیں دہرائے جائیں گے، اور جو ان سے انشاءاللہ تعالیٰ جو مطالبات جس پر بات چیت ہوئی ہے، امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ اس پر منوان عمل کیا جائے گا، اور جو اس ملک کی سالمیت جو کہ ہم سب کو عزیز ہے، اس ملک میں امن کی فضا برقرار رکھنا جو کہ ہم سب کا، اور اس ملک میں غریب کو اس کی جو ہے نا وہ زندگی آسان کرنا جو کہ تحریک لبیک کا منشور بھی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ ان امور میں مل کر انشاءاللہ تعالیٰ ہم آگے بڑھیں گے۔ تو میں رانا ثناء اللہ صاحب آپ کا اور ایاز صادق صاحب کا، اسی طرح اسحاق ڈار صاحب کا، سب کا تہ دل سے انشاءاللہ شکریہ ادا کرتے ہیں، بالخصوص جو آپ نے
بے نافیہ صدیقی کے حوالے سے اپنے جذبات کا اظہار کیا، اور اسی وقت ایک پورے مسلمانوں کے دل کی آواز ہے. تو اسی میں انشاءاللہ تعالیٰ جو تحریک لبیک کی ہمارے بابا جی نے شروع دن سے جو اس مطالبے کو اور اس بات کو ہر فورم پہ اٹھایا، تو امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ اسی میں ایک بہتر انتظامات اور اقدامات ہوں گے. اللہ کریم جل جلالہ تمام احباب کو جنہوں نے اس پرامن فضا کو قائم رکھنے میں کوشش کی جزائے خیر دیں، اور بالخصوص ہمارے امیر محترم جس کے پاس ہم یہ سب کچھ لے کے گئے اور انہوں نے آگے جا کر اس کو تسلیم کر لیا اور کہا کہ بالکل ہم چاہتے ہیں کہ پرامن طریقے سے کبھی بھی ہم نے تشدد کا راستہ نہیں اپنایا. تو اور پھر ان کارکنان کا جو اس دن سے چلے ہیں اور آج تک ہے اور پورے استقامت کے ساتھ، اللہ کریم سب کا حامی و ناصر ہو، اور سب کے ہم تہ دل سے مشکور ہیں.